اگر جو ایران کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بحال کر دیا جائے امریکہ کی جانب سے اور ان کے فائنینسز ریلیز کر دیا جائے تو یہ لانگ ٹرم میں کس طرح ورک کرے گا؟ اگر تھریٹ وہیں پہ موجود ہوگا تو ایران کو کیا بینیفٹس ہیں اس کے؟ دیکھیں، ایران کا جو اکنامک ان کی جو کیپیسٹی ہے یا ان کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے وہ کسی بھی دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹری سے کم نہیں ہے۔ ایران کے پاس جو آئل ریسورسز ہیں، گیس ریسورسز ہیں، یہ تو ایک انٹرنیشنل سسٹم کی جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر جس کی وجہ سے وہ اکنامکلی بہت پیچھے رہ گئے، لیکن ان اکنامک سینکشنز کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا اور جس طریقے سے انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کو انہوں نے بڑھایا اور انہوں نے اس کو سسٹین رکھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کا سوال ہے کہ اگر ان کے ایسٹس جو ہے وہ ڈی فریز ہو جاتی ہیں، ان فریز ہو جاتے ہیں، ریلیز ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی جو ریکنسٹرکشن ہے جو انفراسٹرکچر کا ہوا ہے وہ انشور کر دیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران ایک ریجنل پاور کے طور پہ سامنے آئے گا اور ایران کی جو ریلیٹو پوزیشن ہے ریجن میں اور گلوبل پالیٹکس میں وہ بہت اہمیت حاصل کر جائے گی، اور یہ وہ چیز ہے جو نہ اسرائیل چاہتا ہے اور نہ بدقسمتی سے دوسرے جو مڈل ایسٹرن نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران کی وہ بھی یہ نہیں چاہتی۔ اس لیے ہمیں ایک بدقسمتی سے مسلمان ممالک کے مابین بھی ایران کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہمیں دیکھنے کو ملا، حالانکہ میں براڈلی پازیٹیو پکچر کو دیکھتا ہوں، اور پازیٹیو پکچر یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ان مسلم ممالک کے اوپر اٹیکس ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی ریٹیلیشن نہیں کی، یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے جس کو ایکنالج کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے کہ جیسے یو اے ای نے اور باقی کچھ ایسے مسلم ممالک ہیں جو ایران کے حوالے سے کنسرن ہیں اور وہ بیسیکلی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کو فی الحال فار دا ٹائم بینگ وہ اکنالج نہیں کر رہے، تو شاید اس کی مین وجہ یہی ہے جو آپ کے سوال سے بھی واضح ہے کہ اگر ایران کے یہ مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو پھر ایران جو ہے وہ ملٹری پاور کے ساتھ ساتھ ایک اکنامک پاور کے طور پہ بھی سامنے آئے گا۔ جی صحیح۔ اور آبنائے ہرمز جس پر دونوں ممالک اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں اور امریکہ جس کا ڈے ون سے یہی کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران پوری طرح سے چھوڑ دے، جبکہ ابھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ اگر ایران اس پر بھی کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو آگے کی چیزوں کی ضمانت کس طرح سے دی جا سکے گی کہ ایران کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے یا ان فیوچر اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ آف کورس پھر آبنائے ہرمز پہ ہی کنٹرول حاصل کرے گا دوبارہ سے، تاکہ جب سب کچھ ڈسٹرب ہوگا تو پھر ہی ان کی سنی جائے گی اور اسی طرح سے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے جو پوائنٹس ہے، یہ جو میجر پوائنٹ ہے، اس پہ کیا بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے جس سے ایران کو بھی اپنی سیفٹی برقرار رکھی جا سکے اور جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس سے افیکٹ نہ ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب ابنائے ہرمز کے اوپر ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک انٹرنیشنل اوپن واٹر وے تھا جس سے پوری دنیا کے ممالک مستفید ہو رہے تھے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو جنگ شروع ہونے کے بعد شروع ہوا، اور اب یہ جنگ ختم ہونے کا ایک مین جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ فالٹ لائن ہے یا ہارڈ لائن ہے وہ ایک یہ بن چکی ہے۔ اور جہاں تک ابنائے ہرمز کے اوپر آپ نے قبضے کا یا کنٹرول کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ ایک ایسا واٹر پیسج وے ہے کہ جو ایران کے ٹیریٹری کے ساتھ بہت ایکسیسیبل ہے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کو ابنائے ہرمز کے اوپر ایران کو ایکسکلوڈ کر کے اس کا کنٹرول حاصل کرنا میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ ابنائے ہرمز پہ اپنا جو تسلط ہے یا اپنا جو قبضہ ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جو نیول بلاکٹ کی ہے وہ نیول بلاکٹ بنیادی طور پہ ابنائے ہرمز سے بہت دور جا کے انہوں نے ایران کی جو کشتیاں ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بلاکٹ بنایا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ طارق صاحب، ابھی جو بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ اپنی مصالحتی ٹیم کے ساتھ، جو مختصر ٹیم ہوگی وہ اسلام آباد آج ان کی رات کو آمد متوقع ہے، اور جو امریکہ کی لاجسٹک ٹیم ہے وہ آلریڈی موجود ہے یہاں پہ۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس پیش رفت کو؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور آئی تھنک اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر ہے۔ ایران فائنلی جو ہے بات چیت پہ آمادہ ہو گیا ہے اور عباس عراقچی صاحب پاکستان آ رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ جب بات چیت ہوگی اس میں رستے نکلیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن کی لاجسٹک ٹیکنیکل سٹاف تو پہلے آیا ہوا تھا،
اب ان کا جو ٹیم ہے اس کو کون ہیڈ کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو پاکستان کی جو ثالثی کی کوشش ہے اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے, اور اس وقت پاکستان دیکھیں ایک ایسا ملک کے طور پہ ابھرا ہے جو واحد جو جگہ اسلام آباد ہے اور ملک پاکستان ہے جو کہ بات چیت کروا سکتا ہے اور کروا رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. اور یہ اسٹیٹ آف ہرمز کا جو مسئلہ ہے دیکھیں اس سے پوری دنیا کے تمام ملک افیکٹ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں اس پلانٹ پہ جو لوگ رہ رہے ہیں سارے افیکٹ ہوتے ہیں. اور یورپی یونین اور جو برٹن ہے یو کے کا اجلاس 30 سے زیادہ ممالک ہو رہے ہیں کہ اس سے کیسے نپٹا جائے. تو یہ دیکھیں اس کی جو اگر اس میں امن قائم نہیں ہوتا تو پوری دنیا جو ہے اس سے جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. بہت ہائی سٹیکس ہیں. تو آئی تھنک بڑی خوشائند خبر ہے, ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں جب بات چیت ہوگی تو امن کی خبر جو پوری دنیا سننا چاہتی ہے وہ اسلام آباد اور پاکستان سے نکلے گی انشاءاللہ. صحیح, امن کی خبر یہیں سے نکلے گی, ہم سب اسی کے دعا گو ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ اس چیز کی ضمانت چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان پر دوبارہ سے اٹیک نہ کرے. اگر اس کے اوپر رضامندی ظاہر کر دیتا ہے امریکہ, لیکن اس پر ٹرسٹ کس طرح سے کیا جائے؟ ایران کے ٹرسٹ ایشوز ہیں امریکہ کے اوپر, اور کیا پاکستان جو ہے اس معاہدے میں ضامن بننے کو تیار ہوگا؟ دیکھیں اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہوگا. جو یہ بات چیت ہو رہی ہے بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی میں, اس میں ہمارے ساتھ سعودی عربیہ بھی ہے, اس میں ایجپٹ بھی شامل ہے, اس میں ترکیہ بھی شامل ہے, اس میں چین بھی شامل ہے, اور کسی حد تک رشیا بھی شامل ہے. تو ایران کا یہ کنسرن بالکل جینوئن ہے. ان پہ کئی دفعہ وار امپوز کی گئی ہے. وہ انٹرنیشنل گارنٹیاں چاہتے ہیں کہ اگر دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے اور امن کا معاہدہ جو ہونا مطلب جس کی امید کی جا رہی ہے تو اس میں کم از کم انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں تاکہ امریکہ دوبارہ یا اسرائیل ان پہ حملہ نہیں کرے گا. دیکھیں جو فی الحال مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کھل جائے, ایران پہ کچھ حد تک پابندیاں نرم کی جائیں, گریجولی ان کو اٹھایا جائے. ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ تھوڑے اس پہ ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کریں, اور صرف جو نیوکلیر انویسٹمنٹ ہے 3 سے 5% وہ اس پہ مانیں, اور باقی جو 450 کلو گرام کا 60% انریچ یورینیم ہے اس پہ بات چیت کریں. اور پھر یہ بات چیت آئے گی کہ ساری بات چیت جب ہو جاتی ہے تو اس پہ کون اس کا گارنٹیئر ہوگا, تو وہ پھر بعد میں بات کی جا سکتی ہے. اس میں کئی ممالک اور ایک ایون اقوام متحدہ اس پہ اپنی اسٹیمپ اس میں دوست کر سکتا ہے. لیکن فی الحال جو سامنے مین چیز ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو کھولا جائے اور پوری دنیا جو افیکٹ ہو رہی ہے انرجی اور آئل کرائسس سے اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے, اور ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس میں ایران ٹرانسپیرنسی دکھائے, اور دونوں جو ہے ایران اور امریکہ یہ اندیا کریں اور بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ٹویٹر اور